كاظم عدن وعفو تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وعلى المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها وضل وغرق وحوى. عوشك عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه العبد المتين ورث الأسكى ومبادرتكم الموت قبل حلول عدة الحمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع الناظر إن كنتم في برد مشاهدة الله عباد الله. وإن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حب الله وحب الحسين. الزائدان ایام ادا کے یہ جو ایام ہیں چند دن اور باقی ہے اور 8 ربیع الاول کو 11 امام حسن عسکری علیہ السلام یہ شہادت کی تاریخ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ایام ہے اور انہیں میں بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ کربلا کے بعد جو افراد یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اس دنیا میں فائدہ اٹھائیں گے لیکن اس کا بھی نتیجہ سامنے آیا. تمام واقعات جو ہے حرہ کا واقعہ جو ہے آپ دیکھیں غور کریں. یا شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جو 63 ہجری میں جو ہوئے واقعات مکہ میں خانہ کعبہ پہ جو حملہ کیا گیا منجنیق کے ذریعے اور یہاں تک کہ چھتیں گر گئی، تمام چیزیں منجنیق کے ذریعے پتھر رکھ کر اس میں کپاس روئی رکھ کر اس طرح آگ کا گولا بنا کر اس طریقے سے مکے میں حملہ کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ مدینے والے بھی محفوظ نہیں تھے، ان کا بھی خون مباح کر دیا گیا. روایت میں یہ ہے کہ بہت سے کچھ افراد ایک گھر میں گئے، عبداللہ نام تھا، کہ تمام چیز لوٹ لیا جائے. تو خاتون نے کہہ دیا کہ اس وقت تو کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک بچہ تھا گود میں اور اسے دیوار پہ اتنی زور سے مارا کہ مغز جو ہے وہ باہر آ گیا. تو تمام چیزیں جو ہے آپ دیکھیں کہ جو انسان جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا وہ سوچ رہے تھے کہ اس دنیا میں ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن اس دنیا میں انہوں نے نتیجہ دیکھ لیا اور آخرت میں جو ہے وہ ہے. بہرحال کہ جو مشینری یا میڈیا جو بنی امیہ کی تھی اور بنی امیہ کے دسترخوان سے جو کھا رہے تھے، جو پروپیگنڈا کیا کہ یہ خارجی ہیں اور خارجیوں نے خروج کیا ہے اور خلیفہ وقت کے ہوتے ہوئے ہیں. بہرحال لیکن جب یہ گرد و غبار ہٹا، جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ نہیں یہ جو ہے نواسے رسول تھے، اہل بیت کے خاندان کے تھے، تو اب کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم سے جو ہے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. کوفے والوں کو یہ احساس ہوا، جو توابین ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب معلوم ہوا تب یہ سوچنے لگے کہ ہم سے غلطی ہوئی، بہت شرمندہ تھے. تو اب شرمندگی کو دور کرنے کے لیے اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے اس وقت امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. جو توابین ہے بڑا تفصیل سے اگر انسان جو ہے اسے چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا مطالعہ کرے توابین، تو اب سوچا کہ ہم جو ہے اس احساس کو جو نادانگی ہے، شرمندگی ہے، اس کو برطرف کرنے کے لیے اب لوگوں نے کیا کیا، ایک تحریک بنایا. اس میں جو ہے سلیمان بن سعد خزائی
انہوں نے تحریک بنایا. 3-4 افراد جو ہے اس میں شامل تھے, ہے نا, مسیف یہ بھی شامل تھے, اور جناب مختار بھی, ہے نا, تحریک الگ الگ تھی, جناب مختار بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے. تو الگ الگ یہ 2 تحریکیں تھیں. تو اب لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم نے امام حسین کا ساتھ نہ دے کر غلطی کی ہے, پشیمان ہوئے, شرمندہ ہوئے. لہذا یہ سوچا کہ جو قاتلان کربلا, ہے نا, جو قاتلان امام حسین ہے, جو ظالمان کربلا امام حسین ہے, ہم ان سے انتقام لیا جائے. لہذا اب سلیمان بن سرخزائی, دیکھیں ان کا نام جو ہے سیاد تھا, اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام سلیمان رکھا. اللہ جو ان کا نام سیاد تھا, ان کا نام رکھا بہرحال. تو انہوں نے دیکھا امام حسن امام حسین علیہ السلام جوان تھے. مولا کائنات کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی, یا کوفے میں سر جو ہوئے مولا کائنات وہ کوفے میں 36 ہجری کو ہے. تو بہرحال اس وقت امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام جوان تھے, اور سلیمان جو ہے انہوں نے امام کو دیکھا تھا, امام کو دیکھا. لہذا جو ہے اب اس تحریک میں, یعنی توابین کی جو تحریک ہے, اس میں ایک انقلاب برپا کیا, اور بیان بھی کیا, یہ بھی کہا, قرآن کے مثال بھی دیا کہ 60 سال کے کم کا ہو توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی, 60 سال سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کے معنی یہ بھی ہے کہ 60 سے اوپر کے تھے, اور بہرحال کچھ نیچے کے تھے, یعنی 60 سے انہوں نے جو دیکھا, جو بیان کیا, تو سب جو ہے مختصر, یعنی اس سے کم وقت تھا, بہرحال کوئی زیادہ وقت تھے. تو جب انہوں نے یعنی توابین نے جب قیام کیا, اور جو قاتلان امام حسین تھے بدلہ لیا, تو دیکھیے اب جو ہے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ چوتھے امام موجود تھے, تو چوتھے امام نے اس تحریک کا ساتھ کیوں نہیں دیا. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے, اس اساس کو, اس بنیاد کو, اسے جو ہے ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا تھا. لہذا امام جو ہے ہر چھوٹی اور بڑی تحریک سے نہیں جوڑیں گے, ہر چھوٹی بڑی تحریک سے نہیں جوڑیں گے. یعنی امام جو ہے اس پہ راضی تھے. ظاہر سی بات ہے نا کہ جو بھی دشمن ہو, اہل بیت کا دشمن ہو, اور اسے قتل کر دیا جائے, بدلہ لیا جائے, تو پھر جو ہے انسان مسرور ہوگا, انسان جو ہے خوش ہوگا. لیکن اب یہ سوال ہوتا ہے کہ امام جو ہے نا, ظاہر بظاہر امام جو ہے اس تحریک سے اپنے آپ کو جدا رکھا. یہ واقعہ کربلا ہے. دیکھیں بائک کے انجن سے ٹرک نہیں چلایا جاتا ہے, تو یہ جو ہے تحریک الگ تھی, اور سنتے رہتے السلام علیکم یا صاحب اللہ ابن صاحب. تو مطلب کیا ہوا کہ جو معصوم کے قاتلین ہیں اللہ بدلہ لے گا, معصوم جو ہے وہ بدلہ لے گا, جو معصوم کا وارث ہوگا وہ بدلہ لے گا. تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے انتقام لے لیا لہذا جو ہے مسئلہ حل ہو گیا, نہیں ہے. یعنی معصوم جو وارث ہوگا وہ اس کا معصوم کا وارث جو معصوم ہوگا وہ انتقام لے گا. تو پروردگار جو ہے دیکھیں کبھی جو ہے ظاہر بظاہر مدد کرتا ہے, اور کبھی جو ہے ظاہر بظاہر مدد نہیں کرتا ہے. پروردگار جو ہے ہر مومن کی مدد کرتا ہے, پروردگار مدد کرتا ہے. لیکن جو ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ مومن جو ہے خود اپنی کوشش, اپنی محنت سے جو ہے وہ آگے بڑھے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بظاہر, جیسا کہ آپ نے سنا نا کہ جب پیغمبر اکرم جنگ پہ گئے اور فرشتے آئے مدد کے لیے, تو کبھی جو ہے پروردگار ظاہر بظاہر مدد کرتا ہے, اور کبھی جو ہے ظاہر بظاہر مدد نہیں کرتا. تو انہوں نے جو انتقام لیا تو ظاہر سی بات ہے انہیں موقع مل گیا, جتنے بھی تھے سم ہو یا ملا ہو, جتنے بھی وغیرہ وغیرہ سب جتنے بھی ہیں ظالم تھے, معلوم تھے, اس وقت جو ہے یہ سب زندہ بھی تھے, اور انہیں موقع بھی مل گیا, اور انہوں نے انتقام لیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں تو ان کا بھی ہاتھ ہے کربلا کے نشر میں, انہیں جو ہے جدا نہیں کیا جاتا, یعنی ان کا بھی ہاتھ ہے. اب یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے ہم اس وقت موجود نہیں تھے,
اور ظالمین موجود تھے، انہیں موقع ملا، انہوں نے انتقام لیا، اور ہم جو ہے اس وقت ہے وہ تو زندہ نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے مجلسوں کے ذریعے، محافل کے ذریعے، اہل بیت معصومین علیہ السلام کے اقوال کے ذریعے، احادیث کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ اب جب لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہم بھی جو ہے ثواب کے مستحق ہیں۔ جس طریقے سے ہم ثواب کے مستحق ہیں اور نشر اشاعت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ بھی ثواب کے مستحق ہیں۔ لہذا جو ہے ظاہر سی بات ہے بغیر جو ہے امام کے دعا کے آسان نہیں تھا کہ ظالموں کو جو ہے قید کر لیا جائے۔ قید کرنا، گرفتار کرنا آسان نہیں تھا، یعنی بغیر جو ہے امام معصومین علیہ السلام کے دعاؤں سے یا مدد کے ذریعے یہ آسان کا نہیں تھا۔ لہذا جو ہے آپ دیکھیں کہ جو توابین کا جو سلسلہ ہے اور جو تمام افراد، 4 افراد جو تھے تحریک بنایا اور الگ الگ تحریکیں تھی، اور جناب مختار نے بھی انتخاب لیا، تو اب اگر جو ہے جو توابین کے سلسلے سے جو تاریخ میں موجود ہے، اگر انسان جو ہے تھوڑا تھوڑا اگر مطالعہ کر رہا ہے، اس پہ غور کر رہا ہے، تو پھر انسان کو جو ہے پوری جو ہے ان کی تاریخ معلوم ہوگی۔ مختصر یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پہ بھی تھوڑا تھوڑا غور کریں، مطالعہ کریں کہ کس طریقے سے کیسے افراد تھے اور کس طریقے سے انتقام لیا اور کس کے لیے جو ہے وہ بھلائی ہوئی۔ الگ مسئلہ ہے کہ انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ بعض جو ہے ایسے افراد بھی تھے کہ انہوں نے اہل بیت معصومین علیہ السلام کا ساتھ دیا، پشیمان ہوئے، تاریخ میں واقعات ہیں۔ بہت سے ایسے بھی تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت بڑے امام کے چاہنے والے ہیں، لیکن بصیرت سے خالی تھے۔ تو دیکھیے اصل جو ہے بصیرت ہونا چاہیے، بصارت ہو تبھی ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں بہت سے ایسے تھے، سب سے نام سنا ہے نا، ذکر کیا تھا کہ جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ ہے، جنگ کر رہا ہے، تمام چیزیں ہیں مولا علی کے ساتھ، لیکن جب مولا نے کہا کہ جاؤ دشمن کو سمجھاؤ، تو کہا کہ دشمن سے وہ بھی آپ کا دشمن ہے، ہم بات کریں گے؟ بات ہی نہیں کریں گے اس سے، اس لیے کہ آپ کا دشمن ہے، ہم کیا کہیں گے؟ بہت بڑا مولائی ہے، بہت بڑا مولائی ہے کہ مولا علی کے دشمن سے جو بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن امام نے کیا کہا کہ تم جو ہے کربلا میں ہوگے اور ہمارے فرزند کو یعنی امام حسین کو قتل کرو گے۔ ادھر دیکھے دشمن سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ادھر جو ہے سر سعد کے لشکر میں چلا گیا اور منت مانی تھی کہ حسین قتل ہو جائیں گے تو مسجد بنوائیں گے، اور کوفے میں 5 مسجدیں بنی ہیں، جس میں سے ایک مسجد جو ہے اس نے بنائی ہے، سمجھے آپ؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے جو ہے بصیرت ہونا ضروری ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عقل سلیم عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم، سبحان من سبقت رحمته وغضبت بسطان يديه برحمته، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسع عن السيئات لم يجعل بها، سبحان من لا يزداد ولا معاصي العباد إلا كرام وجود ولا كثرة الذنوب إلا عفوا وأشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله محمد سيد المرسلين وشفيع المذنبين وبعثة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله۔ قال الإمام
حسن عسکری علیہ السلام اوصیکم بتقوی اللہ والعروف فی دینکم وصدق الحدیث۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اور تمام اہل بیت معصومین علیہ السلام نے کہا ہے تقوی کے سلسلے سے کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور ایسا تقوی ہو کہ ہر منزل پہ کام آئے، یعنی ایسا ہو کہ اگر حالات خراب بھی ہو تو پھر جو ہے ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے جس طریقے سے انسان جو ہے گوشے میں ہو اور پھر یہ کہہ دے کہ ہم سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، یا لوگوں کے درمیان نہ ہو، تنہا ہو اور کہہ دے کہ ہم تو گناہ نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، حالانکہ یہ غلط کر دیا ہے نا۔ حالانکہ تنہائی میں جو ہے آج کل زیادہ گناہ ہو رہے ہیں۔ ہم معصومین علیہ السلام کے بھی احادیث ہے اس پہ، تو بہرحال اس طریقے سے انسان گوشہ نشین ہو اور پھر کہہ دے کہ ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو یہ کمال نہیں ہے۔ یعنی تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ تمام جو ہے برائیاں ہو اگر معاشرے میں، پھر بھی وہ شخص جو ہے صاحب تقویٰ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ پھر 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ صدق الحدیث، کہ مومن وہ ہے، شیعہ وہ ہے۔ امام نے جو وصیت کی 11ویں امام نے کہ جب بھی بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ معلوم یہ ہوا کہ بہت سے جو ہے افراد ایسے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہ بولے انہیں جو ہے اطمینان نہیں ہوتا ہے نا۔ اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ جو جھوٹ زیادہ بولے گا، تہمت لگائے گا، جھوٹ زیادہ بولے گا تو اسے نیند نہیں آئے گی۔ تو سب کو یہ معلوم ہے کہ سچ بولنے میں عزت ہے، جھوٹ بولنے میں عزت نہیں ہے۔ اب بہرحال جو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی سمجھتا ہے۔ جو زیادہ جو ہے جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے اگر زیادہ بول رہا ہے۔ تو بہت سے تو ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے کہ اگر جھوٹ نہیں بھی بولتے تو پھر اپنی تعریف میں جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ اپنی تعریف میں ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے جو ہے وہ کر دیا، تو بہرحال جھوٹ میں جو ہے عزت نہیں ہے۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا وہی مومن ہے، وہی جو ہے ہمارا شیعہ ہے کہ جو جھوٹ نہیں بولے گا اور ایک دوسرے پہ مہربان ہوگا، ایک دوسرے پہ مہربان ہوگا، مہربانی کرے گا۔ تو وہی شیعہ ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہو۔ اگر ایک دوسرے کو کھینچے تو پھر وہ شیعہ نہیں ہے۔ اگر جو ہے اس کے بارے میں غلط سوچے یا غلط اقدام کرے تو پھر وہ جو ہے شیعہ نہیں ہے۔ مثلا جو ہے ہو سکتا ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ مثلا ہمارا کام بگڑ گیا ہے، ان کا بھی کام بگاڑ دے، یا مثلا جو ہے ہمارا بیٹا ناکام ہو گیا ہے پھر یہ سوچے کہ ان کا بھی بیٹا ناکام ہو جائے، تو معلوم یہ ہوا کہ پھر جو ہے اس کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، اس کے دل میں جو ہے مہربانی نہیں پائی جا رہی، حسد کینہ۔ بہرحال یہ چیز جو ہے انسان کو چاہیے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے اس پہ عمل کر کے
اختلاف کو دور کرے۔ تو 11ویں امام نے جو فرمایا یہ تمام علامات ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہاشم جعفری سے امام نے 11ویں امام نے جو نقل کیا ہے، امام نے فرمایا کہ ابو ہاشم دیکھو ایک زمانہ، ایک وقت جو ہے ایسا آئے گا کہ چہرہ تو مسکرائے گا لیکن دل جو ہے کالا ہوگا، تاریک ہوگا۔ چہرہ جو ہے وہ مسکرائے گا لیکن اندر سے جو ہے اس کا دل صاف نہیں ہوگا۔ پھر امام نے جو ہے ابو ہاشم سے فرمایا کہ ابو ہاشم دیکھو یاد رکھو، جو امیر ہوں گے، جو بھی کریں گے، کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہوگا، اور جب غریب کرے گا تو ہر ایک جو ہے روکے گا، ٹوکے گا، واعظ کرے گا، نصیحت کرے گا، تبلیغ کرے گا، بہت بڑا مبلغ بن جائے گا۔ اور جو دولت مند ہوں گے، یعنی ایک حد ہوتا ہے نا، حد سے آگے بڑھ جائیں گے لیکن جو ہے کوئی روکے گا نہ ٹوکے گا۔ اور فرمایا ابو ہاشم دیکھو یاد رکھو، جو مومن ہوگا لوگ جو ہے اسے حقیر سمجھیں گے، لوگ جو ہے اسے ذلیل سمجھیں گے، اور جو فاسق ہوگا، فاسق یعنی کھلم کھلا گناہ کر رہا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، لوگ جو ہے اس کی عزت کریں گے، اس کی توقیر کریں گے۔ یعنی امام نے فرمایا کہ ایک دور، ایک زمانہ جو ہے ایسا آئے گا۔ دیکھیں اس کی معنی یہ نہیں کہ انسان سوچ لے امام نے فرمایا وہ ہو گیا تو لہذا جو ہے نہیں کرنا ہے، ابھی نے کہو تو امام نے فرمایا، امام نے آگاہ کیا ہے۔ جس طریقے سے کوئی بیماری آتی ہے حکومت کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے نا، یا بچہ ہوتا ہے تو انجیکشن لگاتے ہیں نا، اس لیے کہ ابھی تو بیماری نہیں ہے، کہ آئندہ جو بیماری ہو اس سے محفوظ رہے۔ جس طریقے سے حکومت کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز استعمال نہ کریں، یہ چیز جو ہے مضر ہے، یعنی کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس سے پرہیز کرے تاکہ اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں، حالات میں، زندگی میں آپ دیکھیں کتنا سخت دور تھا کہ امام قید خانے میں تھے، امام سے امام کے چاہنے والے مل نہیں سکتے تھے، اتنا سخت دور تھا حکومت کی طرف سے، لیکن امام کو جو ہے تمام مسائل کو حل کرنا تھا۔ امام کے زمانے میں جو ہے عقیدت کا مسئلہ بھی تھا، اس لیے کہ امام کے بعد جو ہے جو امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں ہو گئے ہیں۔ امامت کے عقیدے کو بھی مضبوط کرنا تھا، دیگر عقائد کو بھی مضبوط کرنا تھا، اور لوگوں میں آپس میں جو ہے اختلاف بھی تھا۔ امام قید خانے میں تھے اور سخت نگرانی تھی، امام جو اپنے چاہنے والوں سے مل نہیں سکتے تھے۔ ایسے دور میں، ایسے حالات میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب امام کے چاہنے والے، اکثر یہ معلوم ہوتا تھا کہ امام ادھر سے گزریں گے یا قید خانے سے ادھر سے گزریں گے، راستے میں بیٹھ جاتے تھے کہ امام سے کچھ مسائل دریافت کریں گے یا امام سے سوال کریں گے، کچھ چیز چاہیے، امام سے مدد چاہیں گے۔ لیکن جب امام گزرتے تھے تو اشارہ کر دیتے تھے کہ خاموش رہنا، یہاں تک کہ تم ہمیں سلام بھی نہ کرنا، ورنہ جو ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو تمہارے اوپر ظلم کریں گے۔ اب آپ دیکھیں ایسے دور میں، ایسے حالات میں امام کو جو ہے اپنے چاہنے والے جو شیعہ تھے ان کی مدد بھی کرنی تھی، تمام جو ہے احکامات اور پیغامات کو پہنچانا بھی تھا، اور اس طریقے سے امام جو ہے قید خانے میں رہتے ہوئے اس طریقے سے پیغامات کو پہنچایا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اس دور میں سختیاں تھیں آج کے دور میں تو نہیں ہے۔ جتنا چاہیں ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کے فضائل بیان کریں، ذکر کریں، تو تمام چیزوں کو امام کو آمادہ بھی کرنا تھا کہ ہمارے بعد جو ہے غیبت صغریٰ کا سلسلہ ہوگا، غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوگا، اس پہ بھی آمادہ کرنا تھا۔ اور لہٰذا امام کی جو تمام نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں سے ایک تابوت سکینہ کے سلسلے سے دیکھیں، بعض جو ہے، اچھا ادھر بھی اشارہ کر دیں، بعض جو ہے دیکھیں یہودیوں کا جو ہے تابوت سکینہ کے سلسلے سے ان کا یہ نظریہ ہے، دیکھیں تمام چیزیں جو ہے جو امامت کی ہے، جو تبرکات ہے، وہ وقت کے امام کے پاس ہے۔ رسول اسلام کا جو ہے امامہ، عصا،
ذوالفقار سب جو ہے وقت کے امام کے پاس ہے۔ اب یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ جناب موسیٰ کی جو توریت ہے انہوں نے ایک پتھر ایک سل پہ تحریر کیا اور اسے جو ہے ایک صندوق میں رکھ دیا ہے۔ ان کا جو نظریہ ہے تابوت سکینہ کے سلسلے رکھ دیا، اور بہرحال جو ہے وہ اس کے نظریہ رکھتے ہیں اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ مثلا مختلف مقامات پہ ہے اور اس کے تلاش میں ہے، تو بہرحال یہ جو ہے ان کے ہاں روایت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو تابوت سکینہ کے ساتھ امام ظہور فرمائیں گے، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام۔ تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ بہرحال اسی ماہ کے یعنی جو 2 مہینہ 8 دن جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر و فضائل و مسائل سنتے آئے، اس سلسلے کا یعنی 2 مہینے 8 دن کا جو آخری دن 8 ربیع الاول اور اسی دن 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ لہذا جو ہے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا جو امام معصومین علیہ السلام جو چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ہم وہاں کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں؟ امام معصومین علیہ السلام کا جو مقصد ہے جو ہدف ہے، لہذا جو ہے اگر انسان چاہے تو ایک لمحے میں اپنے اندر جو ہے تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی فرش عزا ہے کہ آپ دیکھیں کسی فرش عزا سے جو ہے انسان کو ہدایت ملتی ہے، انسان جو ہے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں۔ لہذا جو ہے ہمیں زیادہ گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ہے جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہی فکر ہونی چاہیے، وہی نظریہ ہونا چاہیے۔ اگر اسی فکر اور نظریہ پہ ہم کام کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم جو ہے سعادت مند ہے، ہم کامیاب ہیں۔ ورنہ جو ہے آپ دیکھیں کہ طرح طرح کے انسان جو ہے اپنے اپنے حساب سے ہر شخص جو ہے اپنے قول کو اپنے فعل کو نقل کر رہا ہے، تو جو چیز بھی ہے اگر دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ دیکھو ہمیں غور پڑا، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کہ جو کام کی چیز ہے ہمیں جو ہے اسے لے لینا چاہیے، اور باقی جو ایسی چیزیں ہوں ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ آج کا نوجوان ہر شخص جو ہے گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، یا مثلا جو ہے بہت سے افراد ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ارے الوداع نہ کہیے، الوداع نہ کہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز پہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، نہ بات سوچتے کہ الوداع کریں، امام حسین سے رخصت ہو گئے، بس اب سال بھر کے بعد ملے گئے۔ کوئی ایسا نظریہ فکر نہیں رکھتا ہے، کوئی ایسا نظریہ یعنی جو یہ 2 مہینہ 8 دن جو ہوتا ہے، جو عزا کی کیفیت ہوتی ہے، عزا خانہ جو سجا ہوا ہوتا ہے، جو یہ کیفیت ہوتی ہے 2 مہینہ 8 دن ہے نا، اب وہ کیفیت نہیں رہتی۔ مثلا عزا خانہ اور فرش عزا اس طریقے سے جو رہتا ہے 2 مہینہ 8 دن، اس طریقے سے وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ ورنہ کوئی بھی جو ہے عاقل انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ الوداع حسین جاہیے، اب جو ہے سال بھر کے بعد ملیں گے۔ تو یہ سب چیزوں پہ جو ہے توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اب وقت مکمل ہو گیا اور آخر میں ذہن پہ آیا، نہیں تفصیل سے اسی پہ گفتگو کرتے تو مختصر یہ ہے کہ گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس نحوہ ہے، اٹھا کر بند کر کے رکھ دیا ہے، نہیں گھبرائیے، نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہے الگ مسائل ہے، دیگر چیزیں جو ہے وہ الگ ہے۔ انسان جو ہے
ہے نا بہت دقیق نظر سے غور اور فکر نہیں کرتا ہے. جب غور فکر نہیں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے بولتا ہے، لہذا جو ہے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ تو معلوم ہوا کہ شہرت کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، کسی طریقے سے شہرت ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے، جگا دیا جائے، ہے نا. سو رہا ہے کوئی تو ہم خود ہی جگاتے ہیں اس کو، ہے نا. بات جو ہے یہ ہے، دیکھیے یہی چیز ہے کہ انسان جو ہے خلوص سے جو ہے عمل نہیں کرتا ہے تو اثر نہیں ہوتا ہے نا. بعض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، بعض جو ہے گروہ ہے، پارٹی ہے نا، اس کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں نا. ہر چیز سے نا بعض جو ہے بس یہ سوچتے ہیں کہ ہے نا ہم نے جو ہے حق ہی ادا کر دیا. بعض جو ہے خود عمل نہیں کرتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں عمل کرو. جب خود عمل نہیں کرو گے تو زبان میں اثر پیدا نہیں ہوگی، ہے نا. زبان میں اثر نہیں ہوگا جب تک کہ انسان خود عمل نہ کرے. اب بتائیے کہ اگر جو ہے ابھی ہم کہیں کہ سگریٹ نہ پیجئے بہت مضر ہے، ابھی نماز پڑھانے کے بعد مسجد کے بعد ہم خود سگریٹ پینے لگے، اب بتائیے اثر ہوگا؟ کہے گا ابھی تو بہت لیکچر دے رہے تھے سگریٹ نہیں پینا چاہیے، بڑا نقصان دہ، یہ دیکھو ہے نا یہ جو ہے خود پی رہے ہیں. تو جب خود جو ہے عمل نہیں کرے گا اور کہے گا عمل کرنے کو تو پھر اثر نہیں ہوتا. لہذا جو ہے خود بھی عمل کرے، پھر عمل کی دعوت دے تو پھر اس پہ انسان عمل کرے گا. اہل بیت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد النساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المصطفى الحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يا صاحب الطغيان عدم ابنية الشرك والنفاق. اللهم افعل بنا ما انت ولا اتفل بنا ونحن بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعاذناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان جو زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو اولاد جناب رباب علیہ السلام کے صدقے میں انہیں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما. پروردگار جو کاروباری اور روزگار سے پریشان حال ہیں امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے، اشرار کے شر سے، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار وقت کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما.